زندگی میں وسیلہ اس کی دعا کا لینا صحیح ہے. وسیلہ بھول چھوڑو اس کی، یہ وسیلہ ٹھیک ہے نا. آپ کسی نیک بندے سے، کسی مطلب یہ ہے کہ زندہ بندے سے جا کر کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں، جیسے ان کو کہا گیا ہے کہ اگر رسول سے آ کر دعا کرا لیتے تو فائدہ ہو جاتا. رسول سے آ کر یہ ہے وسیلہ بالدعا. یہ نہیں ہے کہ کسی مردے سے جا کر یہ کہا جائے. بول چھوڑو. کچھ لوگوں نے اس سے استدلال کر کے کہہ دیا کہ قبر رسول پر بھی آ کر اس طرح کریں. بولو. اس کو عنوان دے دیا استشفاء اور استمداد بالقبور کا. بول چھوڑو. استشفاء اور تو بعض صوفیوں کی بعض کتابوں میں یہ بات مل گئی کہ بھائی قبور سے بھی استشفاء اور استمداد کیا جائز ہے. تو اس میں بات چل پڑی، بریلویت نے اس کو لے لیا. وہ تو عام قبور سے بھی یعنی کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، استشفاء اور استمداد جائز ہے. انہوں نے اس کو عام کر دیا، اور کچھ اور چھوٹی صوفی طبقے نے اس کو کسی نے خاص ولی کے ساتھ خاص کیا، اور کسی نے صرف نبی کے ساتھ خاص کر دیا. انبیاء سے استشفاء، پھر نبی پاک علیہ السلام کی قبر سے استشفاء. یہ بات اس سے لے کر آگے نکل گئی. بات سمجھ آئی ہے؟ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جتنی اس چیزیں آپ کے لیے ہوگا. ہمارے سلسلہ سند کے اور علم کے اندر آتے ہیں حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ. شاہ ولی اللہ کے خاندان چلتا ہے، اور ہندوستان بر صغیر کے اندر جو سند حدیث یا سند قرآن تفسیر ہے اس میں یہ آتے ہیں. نہیں سمجھ آئیے؟ ان سے ہٹ کر کہیں نہیں جاتا بندہ. ادھر ان سے ہٹ کر کہیں جائے گا تو وہ بار اللہ ہوگا. سمجھ آئے نا؟ ہاں، اندر اندر رہے گا. یہ نسب ہے، اصل یہ نسب ہے. تو نسب میں رہے تو ٹھیک رہتا ہے نا، نسب سے ہٹ گیا تو کام خراب ہے. حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ کی مطلب ایک کتاب ہے، اور دو کتابیں ہیں ان کی. ایک ہے مئت مسائل، اور ایک ہے ان کی کتاب اربعین مسائل. مئت مسائل میرے پاس ہی پڑھی ہے. مسائل اربعین ان کی میرا خیال ہے میں نے دیکھی تھی اپنے استادوں کے یعنی مدرسے کے جو کتب خانہ ہے اس میں بھی پڑھی ہے. اکثر استاد محترم ان کا حوالہ دیا کرتے تھے ان کتابوں کا. مولانا صاحب رحمہ اللہ، استاد مولانا سلام صاحب رحمہ اللہ. تو پھر ہم نے اس وقت یہ لی بھی، نشان بھی لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض علماء خاص کر شیخ عبدالحق، ایک شاہ عبد القادر اور ایک شیخ عبدالحق ہیں جو مشکات کے شارح بھی ہیں. دو انہوں نے شرح لکھی ہیں فارسی میں اور عربی میں مشکات کی. ان کی باتوں سے استمداد بالقبور شبہ پڑتا ہے کہ جائز ہے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ان کی باتوں سے یہ شبہ لینا ٹھیک نہیں ہے. آگے لفظ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ انکار فقہا عام است از آن کے استمداد از قبور انبیاء کند یا از قبور غیر ایشاں ہما جائز نیست. چاہے انبیاء کی قبور سے استمداد استشفاء ہو یا غیر انبیاء کی قبور سے ہو، تمام فقہا کی عبارتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ناجائز ہے. یہ لکھنے والا کون ہے؟ شاہ اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا کہ بعض کی کتب سے جو یہ ظاہر ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح فقہا کی عبارات سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ استشفاء بالقبور یا استمداد بالقبور جائز نہیں، نہ انبیاء اور نہ غیر انبیاء کے. اگر یہ سلسلہ کھول دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے استمداد جو مانگی جا رہی ہے تو وہ کیا بھائی ما فوق الاسباب ہے نا. بول چھوڑو، ما فوق الاسباب ہے. تو ما فوق الاسباب کسی سے استمداد کرنا یہ کیا بنے گا جی؟ اسی کو تو مطلب ہے کہ شرک فی دعا کہا گیا ہے نا. شرک فی دعا اسی کو کہا گیا ہے. اور جو استمداد لے رہا ہے کس نظریے سے لے رہا ہے؟ اسی نظریے سے لے رہا ہے کہ یہ میری بات کو سن بھی رہا ہے
میرے آلات سے واقف بھی ہے اور میری ضرورت کو پوری کرنے پر انہیں سے مانگ رہا ہے نا. جو قبور سے جا کر استمداد مانگتے ہیں کیا ان کے یہ عقائد نہیں ہوتے؟ جی عقائد ہوتے ہیں نا. تو یہ شرک فعلی ہو رہا ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ اعتقاد کے ساتھ یہ بنا ہی تب ہے شرک کہ ان کا اعتقاد بھی یہی ہے ان کا. اب وہ فعلاً جا کر سجدہ کر رہا ہے، فعلاً جا کر وہاں پکار کر رہا ہے، وہاں پر کہتا ہے جی یہ تو یہی شرک تھا نا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ. وہ ان کے سامنے جو کہتے تھے ہم عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو تصرف حاصل ہے. اور تصرف کون سا حاصل ہے؟ اللہ سے منوانے والا، اللہ سے منوانے والا تصرف حاصل ہے. ان کا قرب حاصل کرنا اللہ سے منوانے کے لیے ہے، اور یہ منوا لیں گے. یہی عبادت تھی ان کی. تو ان کو مشرک کہا گیا ہے یا ان کو جنتی کہا گیا ہے؟ جی ہاں جی. تو یہ استمداد کا مسئلہ. اس لیے اس آیت سے استدلال کرنا کہ بعد نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آئے گناہ کر کے تے قبر رسول پر آ کر استشفاء کی مطلب استشفاء کا سوال کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اتنی بات ذہن میں آئی ہے. اس پر آپ کو بعض تفاسیر میں ایک واقعہ ملے گا، بعض تفاسیر میں. اور بولو نا، اس کی تائید میں جو میں نے تقریر کی ہے تائید میں وہ واقعہ بھی آتا ہے جو دور فاروقی میں قحط پڑ گیا تھا. دور فاروقی میں قحط پڑا تھا، بخاری کے اندر گزرا ہے مولوی حذیفہ جی، بخاری میں گزرا ہے نا، انہوں نے نہیں پڑھی ہے. بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ قحط ہوا تو قحط میں صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے صلاۃ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہے ان کو کہا کہ قحط ہوا کرتا تھا دور نبوی میں تو ان سے دعا کرایا کرتے تھے. کیا کرایا کرتے تھے؟ اب وہ نہیں ہیں تو آپ ان کے چچا ہیں، آپ سے دعا کراتے ہیں. آئیں استسقاء پڑھائیں، آئیں کیا کریں، یا مطلق دعا کا کہا یا استسقاء کا کہا، جو بھی کہا ہے. یہاں تمام فقہا نے لکھا ہے اگر استشفاء بالقبر ٹھیک ہوتا تو عمر مدینہ میں تھے، عباس بھی کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے. صحابہ بھی کہاں تھے؟ تو یہ کہتے نا عباس کی کیا ضرورت ہے جی، قبر پر چلے جائیں نا، جا کر استشفاء کر لیں. ایسا نہیں کیا. تو کسی صحابی سے ایسا فعل ثابت ہی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں. صحابہ کا دور دیکھیں بڑا لمبا گزرا ہے حضور کی جانے کے بعد. ٹھیک ہے، خلافت گزری ہے حضرت صدیق اکبر کی 2 سال، عمر فاروق کی 10 سال، حضرت عثمان کی 12 سال. علی چلو کوفے میں چلے گئے تھے، علی کوفے میں چلے گئے تھے. یہ تو یہاں ہی تھے نا. اور بولو یہ تو کتنے مسائل پیش آئے ہوں گے، کتنی ضروریات پیش آئی ہوں گی کہ ایک موقع پر آ جائے کہ یہی خلفاء لوگوں کو لے کر آئے ہوں کہ یا رسول اللہ اب آپ اللہ کے سامنے درخواست کر دیں اور آپ ہماری ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں اور کیا کریں کہ یہ کام ہو جائے. یہ اگر ہوتا مشروع تو صحابہ کرتے کہ نہ کرتے. جی ایک واقعہ آ گیا، ایک عرابی آیا، بول چلو، ایک عرابی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ گناہ ہو گیا اللہ کے رسول اور آپ کا یہ قرآن کہتا ہے تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. تو پھر اس کے لیے پتہ نہیں سویا تو اس کا کام ہو گیا تو اس کی کہا گیا کہ تیری کیا ہوگی، بخشش ہوگی. اس واقعے کو لکھ دیا مفسرین نے، لیکن سب نے لکھا برائے سند. ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، مدارک والے نے بھی لکھا ہے. ایک واقعہ پیش آیا ہے وہاں صاف آیا ہوا ایک عرابی آیا. کیا آیا بھائی؟ پھر اس نے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سندن وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی نا. تو بے سند تو بات لینی نہیں چاہیے. جنہوں نے پچھلے سال پڑھی ہے حدیث کی کتاب مسلم شریف تو مقدمہ مسلم میں اس بات کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. لولا الاسناد، اگر سند کا اعتبار نہ کیا جائے تو پھر لقال من قال، جس کی مرضی ہے جو کہتا رہے نا. کہاں کسی چیز کو صحیح مان کس اصول سے ثابت کریں گے؟ پڑھی ہے نا. تو اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعے سے استدلال کرتے ہو تو اس کی سند پیش کرو، صحیح سند ہونی چاہیے، بات بن جائے.
دوسری بات یہ ہے کہ عربی آیا اور بول چھوڑو، کہو نا کوئی صحابی آیا جی، جو مدینہ میں رہ رہے ہیں وہ آ کر کسی نے ضرورت تو 100 پڑی ہے، یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، کات بھی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، تو کہیں بھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ہی کر لیتے ہیں۔ حضرت حسین پر کتنے مسائل آئے جی، بولو، مسائل آئے نا، یزید کی حکومت قائم ہو گئی جس طرح کے عام بیان کی جاتا ہے، اور یہ جو ہیں کتنے مسائل میں الجھ گئے۔ حضرت حسین آئے ہیں قبر پر، آ کر کہا ہے کہ اللہ کے نبی دعا کرو نا اس کے لیے، ہمارے حق میں دعا کرو نا، یار کر سکتے تھے، نہیں ہونا چاہیے، کہاں ہے؟ تو اس میں گل نہیں سمجھ آئی۔ تو اس سے پتہ چلا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے خلاف استمداد کا نظریہ قائم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا قبر رسول سے۔ اچھا جی، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میں نے تھانوی کا حوالہ دے دیا، انہوں نے اشارہ لکھ دیا ہے، لفظ یہ لکھے ہے کہ جس کا طریقہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضری تھی، اس وقت آپ کی خدمت میں حاضری تھی۔ حضرت تھانوی کی تفسیر بڑی اچھی اور بڑی مختصر ہے، تھوڑا سا ذہن ذرا پکا ہو نا علمیت تو بڑی بڑی جامع تفسیر ہے، مطالعے کی ضرورت ہے علماء کو۔ قرآن میں ایسا ترجمہ